بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ اور مستمرہ عطا فرمائے۔ میرے پیارے ناظرین، آج میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ جو شخص سونے سے قبل سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اس کے گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا۔ اس بات پہ میں آپ کے سامنے ایک قصہ ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو ذبیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مرض وفات تک پہنچ چکے تھے، یعنی جس مرض میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی وفات ہوئی تھی اس مرض تک پہنچ چکے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عیادت کے لیے تشریف لائے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ آپ کو کس چیز کی شکایت ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواباً فرمایا کہ مجھے اپنے گناہوں کی شکایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر پوچھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواباً فرمایا، میں اپنے اوپر اللہ کی رحمت چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا سوال کیا کہ آپ کے لیے کسی طبیب کو بلاؤں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ یہ مرض حقیقی طبیب کی طرف سے تو آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آیا ہے، تو عام کسی طبیب کے بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے چوتھا سوال کیا کہ آپ کے لیے میں بیت المال سے وظیفہ مقرر کروں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواباً فرمایا کہ مجھے اس وظیفے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ آپ کی بیٹیوں کی حاجت پوری ہوگی، آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کو کام آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹیوں کو کہہ رکھا ہے کہ وہ رات کو سونے سے قبل سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، کیونکہ میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اس کے گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لہٰذا مجھے اس دنیا والے بیت المال کے وظیفے کی ضرورت بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رات کو سونے سے قبل سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔